امریکہ کے خلاف ایران کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، لیکن یہ ایک خاموش سی کامیابی ہے اور اس کے چرچے آپ بہت ہی کم سنیں گے۔ ایک پورے طیاروں کا اسکواڈرن ہے جو بہت ہی خطرناک طیارے تھے، جو یہاں بلوائے گئے تھے مشرق وسطیٰ صرف ایران سے جنگ لڑنے کے لیے۔ وہ طیارے واپس بھجوا دیے گئے ہیں، وہ غیر محفوظ ہو چکے تھے، ان کی ٹیکنالوجی ناکام ہو چکی تھی اور ایران نے ایک بہت بڑا غرور جو ہے امریکہ کا وہ مٹی میں ملا دیا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایک بہت سادہ سی خبر ہے جس کے اندر ایک بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ سادہ سی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا ایک اسکواڈرن جو ہے A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کا، وہ واپس بلا لیا گیا ہے اور اس وقت وہ UK پہنچ چکا ہے اور یہ 11 طیارے ہیں جنہیں مشرق وسطیٰ سے واپس بلایا گیا ہے تو یہ ایک بہت سیدھی سی خبر، عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس لیے بڑی خبر ہے کہ A-10C تھنڈر بولٹ طیارے یہاں منگوائے گئے تھے اور خاص طور پہ منگوائے گئے تھے اس لیے کہ ایران کو تباہ کرنا تھا، گراؤنڈ پہ اتر کے تباہ کرنا تھا اور زمینی آپریشن میں ایران کی بہت ساری فولادی گاڑیوں کے پرخچے اڑانے تھے۔ اور ان طیاروں کی واپس جانے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ناکامی یہ سمیٹ کر واپس لے جا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کس بری طرح ایران سے جو جنگ انہوں نے چھیڑی تھی اس میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اب A-10C تھنڈر بولٹ طیارے جب یہاں لائے گئے تھے، بلوائے گئے تھے مشرق وسطیٰ، تو وہ 18 طیارے تھے اور ان کی خبر شائع کرائی گئی اور بتایا گیا کہ اب ایران کی خیر نہیں ہے، یہ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایسے طیارے ہیں جو بہت تیزی سے اپنے ہدف کی طرف جھپٹتے ہیں۔ ان میں 30 mm کی توپ لگی ہوئی ہے اور یہ توپ فولادی چادر والی گاڑیوں حتیٰ کہ ٹینکوں تک کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ اگر یہ طیارے کہیں پر پہنچ چکے ہیں تو دو باتیں طے ہیں، ایک کہ دشمن کے پرخچے اڑ جائیں گے، دوسری کہ وہ گراؤنڈ فورسز جو زمین پر اتر کر آپریشن کر رہی ہیں کسی ملک کے خلاف، کسی فوج کے خلاف، وہ یقینی طور پر کامیاب ہو جائیں گی کیونکہ ان کو A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کی مدد حاصل ہے اور یہ مدد یہ طیارے بہت ہی نچلی سطح پر پرواز کر کے کرتے تھے، گراؤنڈ فورسز کے بالکل قریب رہتے تھے اور دشمن پر حملہ کرتے تھے، اس لیے گراؤنڈ فورسز کو تقریباً تمام میدان خالی ملتا تھا، آسان ہدف ملتا تھا اور وہ اس کو مسخر کرتے ہوئے آگے چلے جاتے تھے اور کامیابی سمیٹتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھتے تھے۔ اب یہ جو خبر آئی ہے کہ A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کا پورا اسکواڈرن جس میں 11 طیارے شامل تھے واپس بلا لیا گیا ہے، اس کا ایک صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کوئی گراؤنڈ آپریشن ایران میں کرنے نہیں جا رہا۔ جو وہ کہہ رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ میں زمین پر ایک آپریشن کروں گا، زمین پر اپنی فوج اتاروں گا، ایران کے اندر وہ جائیں گی فوجیں اور اس کے بعد وہ یا تو خارق کے جزیرے میں جائیں گی یا وہ اصفہان جائیں گی یا نتنز جائیں گی یا کسی اور ایسے مقام پہ جائیں گی جہاں امریکہ کو لگتا ہے کہ جوہری مواد موجود ہے، افزودہ یورینیم ایران کا موجود ہے، اس کو وہاں پہ جا کے اس پہ قبضہ کیا جائے گا، اس کو اپنی تحویل میں لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ایئر لفٹ کر کے ایران سے باہر لے جایا جائے گا۔ اور اس سارے زمینی آپریشن کو جو بھی پلان کیا جا رہا تھا A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کی حمایت سے ہی کیا جا رہا تھا، ان کو شامل رکھ کے کیا جا رہا تھا اور ان کو اس ساری جو مہم ہے اس کے اندر ایک مرکزی کردار، کلیدی کردار کے طور پہ شامل رکھ کر ساری پلاننگ کی جا رہی تھی۔ اور اگر ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، مشرق وسطیٰ سے واپس بلایا جا رہا ہے، بلکہ بلا لیا گیا ہے اور وہ UK پہنچ چکے ہیں، تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب گراؤنڈ آپریشن نہیں کر پائے گا اور اگر اس کو کسی طرح کا گراؤنڈ آپریشن کرنا ہے تو اس کو خفیہ طور پر اپنے یہ تمام طیارے دوبارہ واپس بلانے ہیں۔ لیکن چونکہ بظاہر اب امریکہ کو نظر آتا ہے کہ گراؤنڈ فورسز اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی کسی طرح کے مشن میں، کسی طرح کے آپریشن میں، اس لیے A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کو کے پورے اسکواڈرن کو یہاں سے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ A-10C تھنڈر بولٹ طیارے اس وقت موجود تھے موافق سلطی ایئر بیس پہ اور وہاں پہ مشرق وسطیٰ کی ایئر بیس پہ یہ جب کھڑے تھے تو بہت سے طیارے کھڑے کھڑے تباہ ہوئے ہیں، مختلف قسم کے طیارے، اور اس کے بعد امریکہ کو یہ دھچکا بھی لگا ہے اور یہ خدشہ بھی ہوا ہے کہ یہ طیارے بھی کہیں تباہ نہ ہو جائیں، کسی طرح کے بیلسٹک میزائل اٹیک میں نہ آ جائیں، کی زد میں نہ آ جائیں یا پھر کسی طرح کے ڈرون اٹیک کی زد میں نہ آ جائیں، اور اسی لیے یہاں سے ایک ایک کر کے طیاروں کو واپس بلایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح امریکہ نے انٹرسیپٹرز کے نام پہ، روکنے کے نام پہ اپنے میزائل خرچ کر کے اپنے آپ کو تقریباً دیوالیہ کر لیا ہے، اسی طرح کہیں وہ طیاروں کی مد میں بھی اپنے قیمتی طیارے ایک ایک کر کے اس حد تک ضائع نہ کر دے کہ اس کی فضائی طاقت بالکل ہی ختم ہو جائے اور وہ کسی بھی ملک پر حملے کے قابل نہیں رہے۔ A-10C تھنڈر بولٹ طیارے اب تک دنیا میں اپنی جو کارکردگی ہے اس سے اپنا لوہا منوا چکے تھے اور بہت
بہت زیادہ کامیاب تھے، لیکن جب ایران کے خلاف یہ آئے ہیں تو ایران نے دو کم از کم تھنڈر بولٹ طیارے بہت ہی کامیابی سے تباہ کر دیے۔ ایک ان کا تھنڈر بولٹ طیارہ امریکہ کا تباہ ہوا اصفہان کے قریب، جب وہ ایک ایسی مہم کر رہا تھا جس میں ریسکیو آپریشن تھا، جس میں F-15 سے گرنے والے امریکی پائلٹ کو بچانے کے لیے ریسکیو ایک آپریشن کیا گیا، اور اس کے اندر A-10C تھنڈر بولٹ طیارے کو بھی شامل رکھا گیا، کیونکہ اس کے لیے گراؤنڈ فورسز کو زمین پر اترنا تھا۔ C-130 طیاروں کے ذریعے فوجیوں کو زمین پر اتارا گیا، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ ایرانی پاسداران انقلاب بہت ہی الرٹ بیٹھے تھے، اور انہوں نے نہ صرف C-130 طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا، بلکہ اس کی سپورٹ میں آنے والے A-10C تھنڈر بولٹ طیارے کو بھی اڑا دیا، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ملینز آف ڈالرز کا دھچکا تھا جو امریکی فضائیہ کو لگا، کیونکہ امریکہ کی فضائیہ اس بات کو پہ تقریباً یقین کر چکی تھی کہ جس مہم پر بھی A-10C تھنڈر بولٹ طیارہ جائے گا وہ یقینی طور پر کامیاب ہوگی، اس کے ناکام ہونے کا تو کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ اس فضائی غرور اور برتری کا بھی خاتمہ ہو گیا جو دراصل امریکہ کی فوج اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھی ہوئی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی بٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک تیر سے کئی شکار ایران نے کیے، جب کامیابی سے انہوں نے A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کو نشانہ بنایا تو یہ ملینز آف ڈالرز کے طیارے تباہ ہونے لگے، ریڈار کی زد میں آنے لگے، لاک ہونے لگے، اور کامیابی سے نشانہ بننے لگے۔ اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہوا کہ جب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خارق کے جزیرے پہ اتر جائیں گے، قشم کے جزیرے پہ اتر جائیں گے، ہم اصفہان پہ اتر جائیں گے، نتنز میں جائیں گے، فرودو پہ جائیں گے، اور مختلف جگہوں پہ جائیں گے جہاں پر ایران کے اثاثے ہیں، یا تو تیل کے یا جوہری اثاثے ہیں، اور ان پر ہم قبضہ کر لیں گے، اور اس میں جو افزودہ یورینیم ہے اس کو نکال کر امریکہ لے جائیں گے بہت ہی کامیابی سے۔ تو یہ سارا جو ان کے ذہن میں ایک خام خیال تھا، ایک پکچر ان کے ذہن میں بن رہی تھی، وہ ساری ملیہ میٹ ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور ان کو اندازہ ہوا کہ وہ اب زمین پہ نہیں اتر سکتے۔ ایک بہت ہی موت کا جال ہے، ایک بہت زبردست تیاری ہے جو ایران نے کی ہوئی ہے زمین کے حوالے سے، کیونکہ ایران کو ہمیشہ سے یہ بات معلوم ہے، کم از کم 30 سال سے یہ بات معلوم ہے کہ امریکہ جب تک زمین پر ہماری قدم نہیں رکھے گا اس وقت تک امریکہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فضائی حملے اگر وہ 5 سال 10 سال بھی کرتا رہا تو وہ مکمل طور پر کامیاب ایران کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ جگہوں کو ملیہ میٹ کر سکتا ہے، بہت سی جگہوں کو کر سکتا ہے، لیکن پوری ایرانی قوم کو نہ توڑ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے زمین پہ قدم رکھنا ہوگا، اور اسی لیے بار بار ایران کی جو قیادت ہے وہ یہ بار بار دہرا رہی ہے کہ ہم اپنی مٹی نہیں دیں گے، مٹی پہ قدم رکھنے نہیں دیں گے، اور کسی صورت یقینی نہیں بنانے دیں گے اس بات کو کہ کوئی کسی بھی طرح کی پلاننگ کے ذریعے زمین پر اتر جائے۔ اور اسی لیے ایک غیر معمولی قسم کی تیاری ہم نے مختلف صحراؤں میں دیکھی ہے، مختلف پہاڑوں پہ دیکھی ہے ایران کے، اور مختلف شہروں میں دیکھی ہے، مختلف جزیروں پہ دیکھی ہے، اور جزائر کی حفاظت کے لیے ایران نے ایک بہت ہی مربوط تیاری کی ہوئی تھی، اور اس ساری تیاری کا جو نقشہ تھا اس میں کہیں نہ کہیں A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کی بھی جو موجودگی تھی ان کو کیلکولیٹ کیا گیا تھا، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کی جو کارکردگی ہے زمینی آپریشن میں وہ انتہائی غیر معمولی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ان سے نمٹنے کے لیے الگ تیاری کی گئی تھی۔ جو نیوی سیلز اترنے تھے C-130 طیارے کے ذریعے، ان سے نمٹنے کے لیے الگ تیاری کی گئی تھی، اور شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز تک مختلف جگہوں پر نصب کیے گئے تھے، ڈرونز کی تیاری کی گئی تھی، مائنز بچھائی گئی تھی۔ اسی طرح اسنائپر شوٹنگ کے لیے بہت ہی غیر معمولی قسم کی تیاری کی تھی ایران نے، اور باقاعدہ اپنی مٹی اوڑھ کر اس کے جوان لیٹے ہوئے تھے، اور بالکل کیموفلاج تھے، کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور یہی ذہن میں تھا کہ جیسے ہی زمینی کوئی کارروائی ہوگی A-10C تھنڈر بولٹ طیاروں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر ان کو تھوڑی دیر بھی فضاؤں میں آزاد رکھا گیا تو وہ تباہی پھیریں گے کہ پھر ایران کے لیے بہت ہی زیادہ سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے A-10C طیاروں کو بہت ہی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، ان کو آؤٹ کر دیا گیا، اور اس حد تک آؤٹ کر دیا گیا کہ وہ مشرق وسطیٰ کی ایئر بیسز سے سمیٹ کر امریکہ اب ان کو لے جا رہا ہے تاکہ وہ کسی طرح کی زمینی جنگ اس کو نہ لڑنی پڑے، اور اسی طرح کھڑے کھڑے اس کے طیارے ہینگرز میں تباہ نہ ہو جائیں، کسی ایرانی میزائل یا ڈرون کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور ان کی واپسی سے پتہ چلتا ہے کہ اب امریکہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گیا ہے خطے سے، خاموشی سے، اور ایران ایک بہت بڑی کامیابی سمیٹ رہا ہے، اور اب کچھ ہی عرصے کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی اس کو ملنے والی ہے، جو مجموعی کامیابی ہوگی، جو ایک فتح کی صورت میں نظر آئے گی، اور امریکہ آہستہ آہستہ اس خطے سے باہر چلا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔